الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فعن ابی ایوب الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم رواہ مسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے شوال المکرم کے روزے کی اہمیت و فضیلت کا تذکرہ کروں گا۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہم سے ختم ہوا۔ فرض روزہ رمضان کا ہم سے ختم ہوا۔ فرض روزے کے علاوہ شریعت کے اندر کچھ نفلی روزے بھی ہیں جس کی فضیلت و اہمیت حدیثوں کے اندر کثرت سے وارد ہوئی ہے، کثرت سے بیان کی گئی۔ رمضان کے بعد سب سے زیادہ جس روزے کی فضیلت ہے، اہمیت ہے، وہ محرم الحرام کے روزے کی فضیلت و اہمیت ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ رمضان کے بعد جس روزے کی سب سے زیادہ فضیلت ہے، اہمیت ہے، وہ اللہ کے مہینے محرم الحرام کے روزے کی فضیلت ہے۔ اس کے علاوہ جس روزے کی سب سے زیادہ رمضان اور محرم الحرام کے روزے کے بعد جس روزے کی سب سے زیادہ فضیلت و اہمیت ہے، وہ شوال المکرم کے مہینے کی روزے کی فضیلت و اہمیت۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال۔ جس نے رمضان المبارک کے مقدس مہینے کا روزہ رکھا، اس کے بعد 6 روزہ شوال المکرم کا رکھا، کان کصیام الدہر۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا وہ ایسا ہے، اس نے پورے زمانہ روزہ رکھا، اس نے پورے سال روزہ رکھا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر، جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رمضان کے روزے کے بعد جتنے شوال المکرم کے 6 روزے رکھے، اس نے پورے سال روزہ رکھا۔ اس لیے کہ ہر نیکی کا صلہ اللہ رب العزت اسے 10 گنا مرحمت فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مقدس میں فرمایا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا۔ جو شخص میرے پاس نیکی لے کر آئے گا، میں انہیں 10 گنا مرحمت فرماؤں گا۔ لہذا رمضان المبارک کے 30 روزے یہ 10 مہینے کے روزے کے برابر ہوئے، اور شوال کے 6 روزے یہ 2 مہینے کے روزے کے برابر۔ 30 کو 10 سے آپ ضرب کریں گے تو یہ 10 مہینے کے روزے کے برابر ہوگا۔ اب 6 کو 10 سے ضرب کریں گے تو یہ 2 مہینے 60 دن کے روزے کے برابر ہوا۔ تو اس حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے بعد شوال المکرم کے 6 روزے رکھے، وہ گویا کہ پورے سال روزہ رکھا۔ اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال کے روزے کی فضیلت و اہمیت کو بیان فرمایا کہ رمضان کے بعد ضرور شوال المکرم کے 6 روزے رکھے۔ اب یہ 6 روزے مسلسل رکھنا ضروری نہیں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا، ثم اتبعہ ستا من شوال۔ پھر اس کے بعد ثم کا لفظ یہ بتلا رہا ہے کہ یہ روزے شوال کے مسلسل رکھنا ضروری نہیں، آپ کو اختیار ہے مسلسل رکھے، چاہے تو مسلسل رکھے، چاہے تو ہفتے میں 2 رکھے، ہفتے میں 1 دن رکھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر آتا ہے پیر اور جمعرات کے دن بندوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأُحِبُّ أَن يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرے عمل اس حال میں پیش ہو کہ میں روزے سے ہوں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کو روزے کا اہتمام فرماتے تھے. شوال المکرم کے اندر اگر آپ روزہ رکھیں تو اس حدیث کی فضیلت کی بنا پر آپ پیر اور جمعرات کو ضرور روزہ رکھیں. آپ کو اختیار ہے، رکھے، فرصت ہے تو رکھیے، ورنہ نہیں. اس دن پیر اور جمعرات کے دن اللہ کے حضور بندوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں. محترم سامعین، فرض نمازوں کی بھرپائی نفل نمازوں سے ہوگی. ایسے ہی فرض روزوں کی اندر جو کمی کوتاہی ہوگی اس کی بھی بھرپائی نفلی روزوں سے کی جائے گی. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خصوصاً رمضان کے بعد شوال کے روزوں کو اہتمام سے رکھنے کی تاکید فرمائی ہے. یہ شوال کا روزہ نفلی روزہ ہے مگر اس کے اندر ثواب زیادہ ہے، نیکیاں زیادہ اللہ رب العزت مرحمت فرماتے ہیں. رمضان کے ساتھ ساتھ نفلی روزوں کا بھی اہتمام کریں ہم سب آپ حضرات، اس لیے کہ نیکی کا ہر شخص محتاج ہوتا ہے. فرض روزوں کے اندر جو کمی ہوگی وہ نفل روزوں سے کی جائے گی. نفل روزوں کے ذریعے سے بھرپائی کی جائے گی. تو اس کا خاص اہتمام کریں کہ محرم الحرام کا، شوال کا، اسی طرح شب برات کے، شعبان المعظم کی 15ویں تاریخ کا، ان دنوں کا روزہ کا اہتمام کرے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے میں 3 دن روزہ رکھا کرتے تھے. ایام 20 کا، 13ویں، 14ویں، 15ویں تاریخ کا، ہر مہینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام 20 کے روزے کی فضیلت آپ نے بیان فرمایا. آپ فرماتے ہیں جس نے ہر مہینے 3 دن روزہ رکھے ایام 20 کا، جو شخص ہر مہینے 3 دن روزہ رکھے وہ ایسا ہے کہ اس نے پورے سال، پورے زمانہ کا روزہ رکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایام 20 کا روزہ رکھا کرتے تھے. ہر مہینہ اگر آپ کو فرصت ہو تو ہر مہینہ ایام 20، 13ویں، 14ویں، 15ویں تاریخ کو روزہ رکھے. یہ بھی روزہ نفلی روزہ ہے. اور شوال المکرم کا مہینہ، یہ مہینہ چل رہا ہے. آج شوال کی 2 تاریخ ہو چکی ہے. تو شوال کے جتنے دن بچے ہیں ان دنوں کے اندر ہم آپ حضرات 6 روزہ رکھ لیں. جب آپ کو موقع ملے، ضروری نہیں کہ آپ پیر جمعرات کو رکھیں، ضروری نہیں کہ آپ 13ویں یا 14ویں، 15ویں تاریخ کو رکھیں. جب موقع ملے، اگر آپ کو سنڈے کو فرصت ہے سنڈے کو رکھیں. جب آپ موقع ملے 6 روزہ رکھیں. رمضان شوال کے مہینے گزرنے سے پہلے رکھ لیں. اللہ تعالی ہم آپ کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.